اور اس وقت شاہ محمود قریشی دفتر خارجہ میں اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جس کی سربراہی ان کے جو وزیر ہیں ڈاکٹر سلطان احمد الجبر وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور وزیر محمد شرف جو منسٹر ہیں فار اکانومی اینڈ ٹریڈ افیئرس، اسسٹنٹ منسٹر فار فارن افیئرس آن اکانومی اینڈ ٹریڈ، وہ اور ان کے ہمراہ یو اے ای کی لیڈنگ جو کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز اینڈ سینئر آفیشلز کا ڈیلیگیشن اسلام آباد تشریف لایا، اور ان کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کی اور میں بھی موجود تھا، جو ہماری 19 سپٹمبر کو ابو دھابی میں ایک نشست ہوئی تھی کہ ہم کس طرح اپنے یو اے ای کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ کو پہلے سے زیادہ روبسٹ کر سکتے ہیں، اس کو پہلے سے زیادہ میننگ فل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم انویسٹمنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کا اکنامک ایجنڈا ہے جس سے کہ معاشی استحکام اور خوشحالی جس سے مقصود ہے، اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں یو اے ای کے کراؤن پرنس شیخ ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے خود دلچسپی دی اس ڈیلیگیشن کی مرتب کرنے میں، اور اس کو وہ پرسو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا. ابھی جب میٹنگس چل رہی تو ان کا فون بھی آیا کہ کیا پیش رفت ہے، کیسا چل رہا ہے، مجھے ان کے منسٹر بتا رہے تھے. تو اس لیول کی وہ دلچسپی لے رہے تھے، اور ان کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس ڈیلیگیشن کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا ایک کلیئر پیغام دے کر بھیجا ہے کراؤن پرنس نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یو اے ای کے اور پاکستان کے تعلقات تو دیرینہ ہیں، بہت پرانے ہیں، اور شیخ صاحب جو تھے نہان وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. لیکن پچھلے 4-5 سال اس میں ایک ڈپ آیا تھا، اور ان کی خواہش ہے، ان کی لیڈرشپ کی خواہش ہے، اور پاکستان کی بھی یہ خواہش تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اس نوعیت بلکہ اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کریں جہاں ہوا کرتے تھے. یو اے ای کے ساتھ ہمارا نہ صرف ایک تعلق اہم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 1.6 ملین تقریباً 16 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں ڈائسپورا وہاں، اور وہ ان کی ڈیولپمنٹ پہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مدد بھی کر رہے ہیں ریمیٹنسز کی شکل میں، اور تقریباً $4.3 بلین کی ریمیٹنسز آتی ہیں، تو بہت بڑی رقم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ آج کی جو نشست تھی اس میں یہی ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہم اپنے جو درینہ ہمارے اسٹریٹجک اور ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم ایک اس کی اکنامک سائڈ کو ہم کس طرح وسعت دے سکتے ہیں. تو یہ 4-5 ایریاز ہیں جس پر آج ہمارا تبادلہ خیال ہوا.
اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک ایگریکلچر کے شعبے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ایگریکلچر ایکسپورٹس ٹو UAE بڑھا سکتے ہیں, اور اس میں ہم نے خاص طور پہ 2-3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور وہ جو کمپنیز ہیں جو اس قسم کی ٹریڈ سے منسلک ہیں اور جانتی ہیں, ان کے نمائندگان بھی موجود تھے. ایک تو بڑی واضح ہے جس کے پاس پاکستان کے پاس ہم ایکسپورٹ تو وہی کریں گے نا جہاں ہمارے پاس سرپلس ہوگا, تو ایک ہمارے پاس ایکسپورٹبل سرپلس ہے رائس میں, اور ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. لیکن کچھ سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بتدریج کم ہو رہی تھی. پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گراف ایسے نیچے آ رہا تھا, اور ہندوستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رائس کی. تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی, اور یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ ہم رائس کی ایکسپورٹس کو دوبارہ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں ٹو UAE. پھر فروٹس ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں, اور اس میں میں نے خاص طور پر ذکر کیا سٹرس کا اور مینگو کا. ان دونوں فروٹس میں ہمارے پاس ایک بڑی معقول کوانٹٹی ہے جو کہ کوالٹی بھی ہے, وہاں اس میں اس کی مارکیٹ بھی ہے, بہت بڑا ایشین طبقہ ہے وہاں, اور ان دونوں پھلوں میں ان کی بڑی دلچسپی ہے, اور ہماری کوالٹی بھی ہے, اور پراکسیمیٹی بھی ایسی ہے کہ آسانی سے وہ وہاں, چاہے وہ پیرشبل آئٹم ہی صحیح, لیکن قربت کی وجہ سے وہ آسانی سے وہاں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز جس پر آج تبادلہ خیال ہوا وہ تھا ہمارا فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری, کہ کس طرح ہم جو بہت سی چیزیں یہاں پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو پروسیس نہیں کر پاتے, اس کی شیلف لائف نہیں بڑھا پاتے, اور وہ ضائع ہو جاتا ہے, ایکسپورٹ نہیں ہوتا, اور یہاں ہماری کنزمپشن کے لیے بھی وہ دستیاب نہیں رہتا. تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ کوالٹی کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کا ان کے پاس بڑا ایک مؤثر نظام اور ایکسپرٹیز موجود ہے. تو کس طرح ہم اس شعبے میں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستانی جو پروڈکٹ ہے اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے, اور اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. انرجی کے شعبے میں دوسرا شعبہ جس پر آج تبادلہ خیال ہوا وہ تھا ہمارا انرجی کا شعبہ, اور اس میں ان کی آپ جانتے ہیں ون آف دا موسٹ لیڈنگ کمپنیز ہے ایڈناک, اور ایڈناک کے چیف ایگزیکٹو بھی تشریف فرما تھے, اور ان سے جو ڈسکشنز ہوئیں اس میں 3 پہلو ہیں جو قابل غور ہیں جو آج کی نشست میں ڈسکشنز ہوئیں. ایک, اور انہوں نے اس میں خاصی دلچسپی کا اظہار بھی کیا, انٹرسٹ شو کیا, ایک اسٹیبلشمنٹ آف آئل ریفائنری. اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے, اور آبویسلی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور جاب کریشن بھی ہوگی. دوسرا, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن اس کی اہمیت ایسی ہے کہ یہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ LNG ٹرمینل ایک لگایا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے, اور پاکستان ہب بن سکتا ہے اس کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے بھی اور بیونڈ. اور تیسری چیز
जिस पर हमारी आज डिस्कशन हुई और वो अपने प्रिंसिपल्स को हमारी इस ज़रूरत और ख्वाहिश को डिस्कस भी करेंगे और डिस्कशन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इंशाअल्लाह पेशरफ्त भी होगी। और वो है कि जिस तरह सऊदी अरब ने हम पर बड़ा तावन करते हुए उन्होंने हमें जो हमारी ऑयल के रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एक डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी का उन्होंने ऐलान फरमाया और उसका हमारा अंदाज़ा है कि उस जो 1 साल की फैसिलिटी मतलब साल ब साल दी जाएगी 3 साल के लिए, उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो 3.2 अरब डॉलर्स का है। तो यूएई से तो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, आपके इल्म में है। तो किस तरह हम यूएई पाकिस्तान को कोई प्रेफरेंशियल तरीक़ाकार अपना सकता है जिससे कि हमें वो जो फिस्कल स्पेस हमें दरकार है वो फिस्कल स्पेस दस्तयाब हो जाए। हाउसिंग, आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का जिक्र किया और लॉन्च किया और पाकिस्तान की जो हाउसिंग की शॉर्टेज है और जो ज़रूरियात हैं उसको सामने रखते हुए लो इनकम हाउसिंग का हमने जिक्र फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि अगले 5 सालों में हम कम से कम 5 बिलियन 50 लाख हम ऐसे मकानात तामीर करें जिनसे कि हमारा जो हाउसलेस लो इनकम तबका है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इस पे भी इनकी एक बहुत ही नुमाया हाउसिंग की कंपनी है, बड़ा नाम है, आपने सुना भी होगा अमार के नाम से। उनके नुमाइंदगान भी मौजूद थे और उनसे भी तबादला ख्याल हुआ कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं और इस हमारी जो ज़रूरत भी है, ख्वाहिश भी है और हम समझते हैं कि इस एक्टिविटी से हमारी इकॉनमी को बड़ा एक खातिर खा उसमें बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल इस्तेमाल होंगे, जॉब्स होंगे, लोगों को मजदूरी का मौका मिलेगा और उससे इकॉनमी स्टेबलाइज होगी। तो इसमें भी वो किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं, इस पर भी पहले इन रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग और फिर जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स थे उनके साथ बैठकर उनकी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं। इसके साथ साथ जो अगला शोबा जिस पर हमने बात की वो है पानी। पानी का मसला आपके सामने है